کیا آپ نے مولانا صاحب کو یہ نہیں بتایا ہوا تھا رات تک؟ اور مجھے خود سینیٹر کامران مرتضی نے کہا کہ ہم لوگ رات کے 1:30 بجے 2:30 بجے تک بیٹھے رہے, ہم نے دعا کی, تب تک پی ٹی آئی نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہوں نے نہیں جانا. نہیں, اگر آپ میرا ٹویٹ دیکھیں تو وہ میرا خیال عشاء کے نماز کے وقت آ گیا تھا کہ میں تو نہیں جا رہا, اور 11:30-12 بجے کے قریب اس کا ہمارے جو سیکٹری انفارمیشن ہے شیخ وقاص اکرم صاحب, ان کی طرف سے بھی ٹویٹ بھی آ گیا تھا, اور تمام لوگوں کو. صاحب آپ اتحاد چاہتے ہیں جے یو ایس سے یا نہیں چاہتے ہیں؟ بالکل, کیوں نہیں چاہتے. تو آپ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں ہمارے ٹویٹ دیکھتے رہا کریں چھپن چھپائی. ہم نے تو نہیں کہا انہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں ٹویٹ آ گئی تھی تو اناؤنس کر ان کو بتا دیتا, اتحادیوں کے ساتھ کال کر کے بتا دیتے. ایک غلطی ہوئی, یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی رائشگاہ پر بھی وہ بات ہوئی, اس کو کوئی اور رنگ دیا گیا. بتانا چاہیے تھا, جانے سے پہلے بھی بتانا چاہیے تھا, جانا اگر نہیں جانا تھا تو بھی بتانا چاہیے تھا. میرا اوپینین ہے یہ. جب جس وقت فیصلہ ہوا کہ کنڈیشنل اجازت ہوئی, نہ اس وقت بتایا گیا. یہ نہیں ہے کہ پہلے انہیں انفارم کر دیا گیا تھا کہ وی آر گوئنگ. ہم کیسے انفارم کر سکتے تھے؟ اچھا, دوسری بات یہ, میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. آپ نے تو چھوڑ دی نا. کس بات پہ چھوڑی تھی ویسے آپ نے؟ وہ چھوڑیں آپ. نہیں وہ بتائیں آپ نے کس بات پہ چھوڑی. آپ پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر تھے, آپ پہ عمران خان صاحب ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کو انہوں نے اسپوکس پرسن بنایا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ ان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا حصہ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ پولیٹیکل کمیٹی کیوں چھوڑ گئے؟ کچھ آپس میں ہوتے ہیں مسئلے, انٹرنل آپس میں کس کے ساتھ؟ کسی کے ساتھ نہیں, سارے بھائی ہیں. میرا کس کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, یہ بتا دیں پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ یا باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں, میرا اوپینین یہ ہے, اس کے اندر میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا کیوس کریٹ ہو رہا ہے بیکاز 6 ماہ سے پولیٹیکل لوگوں کی خان صاحب تک ایکسیس نہیں دی جا رہی, جس کی وجہ سے کچھ فیصلے متنازع ہو رہے ہیں. متنازع سے مراد اس طرح کہ جس طریقے سے ایک سوشل میڈیا بیشنگ ہو گئی پی ٹی آئی کے ساتھیوں کے اوپر, نہیں ہونی چاہیے تھی. اس لیے کہ وہ آپ لوگ بڑے انڈر پریشر ہے, آپ لوگ اچھا ڈیسیژن بھی لینا چاہتے ہیں, ادھر سے سوشل میڈیا شروع ہو جاتا ہے. سو واٹ, اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا. ویسے کیونکہ ہم سوشل میڈیا تو اگر وہ کوشچن کرتا ہے, نہیں آپ سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں بیٹھے, میں سوشل میڈیا کی وجہ سے, آپ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بیٹھے. نہیں, اللہ کا فضل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل, میرے ماں باپ کی دعائیں, عمران خان از دا ریزن. لیکن اگر میں اپنے حلقے میں بھی نہیں گیا اور میں کامیاب ہو کے آیا ہوں تو میرے حلقے کے ووٹر کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کردار سوشل میڈیا کا تھا, جس نے میرا نشان ایک گھر تک پہنچایا. سوشل میڈیا ایز اے میڈیم کا تھا, لیکن سوشل میڈیا جو اس ٹائم سر آپ لوگوں کی پالیسی سے 180 ڈگری ڈیفرنٹ جا رہے ہوتے ہیں, کون چلا رہا ہے سرزاد صاحب؟ تو کیا ہوگا سب سے پہلی بات تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں, کوئی 180 ڈگری کم از کم میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میرے تو پوائنٹ آف ویو کے مطابق جا رہا ہے کہ چھوٹی چیز پہ چھوٹا موٹا کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. چھوٹا موٹا نہیں, میرا چھوٹا موٹا ہے. وہ جعفر ایکسپریس والا آپ کو یاد ہے؟ تو جعفر ایکسپریس کی سامنے کنڈمنیشن کیا, اس میں کون سی بری بات ہے؟ آپ کے آفیشل عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی میں آپ کو دکھا دوں. کیوں نہ بتائی؟ میں دکھا دوں آپ کو. جی مجھے بتائیں, پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کہاں تھا؟ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کی بات کہاں سے آگئی؟ میں جعفر ایکسپریس کے اوپر ریاست نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی تھی نا. 36 گھنٹے نہ آپ کا ڈیفنس منسٹر بولا, نہ آپ کا اپوزیشن اپنا انفارمیشن منسٹر بولا, نہ آپ کا انٹیریئر منسٹر بولا. اگر آپریشن چل رہا تھا تو اس کے اوپر ہم یہ تو نہیں کہہ رہے تھے آپ بتائیں کہ کتنے جوان وہاں پر جا رہے ہیں, ایک کمبیٹ آپریشن ہے, نان کمبیٹ ہے, کس طرح. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو وہاں پر ہیپننگز ہیں, جو ویڈیوز کی صورت کے اندر کسی جگہ پر پھیل رہی تھیں, کسی جگہ پر پھیل رہی تھی, وہ بتانی چاہیے تھی. دیٹ واز دی ریسپانسبلٹی آف دی اسٹیٹ. اگریڈ. لیکن اس سے ٹو رانگز کے ناٹ میک اے رائٹ. ان کی غلطی سے آپ کی غلطی اریز نہیں ہو سکتی. صاحبزاد صاحب, ان سے میں نے ان کی غلطی پوچھنی ہے, آپ سے آپ کی پوچھنی ہے. تو میں بی ایل اے کا مخالف ہوں, ایز سمپل از دیٹ. کلیئرلی. اور وہ جو آفیشیل اکاؤنٹ سے, وہ بھی بی ایل اے کے مخالف ہے. آفیشیل اکاؤنٹ سے ایسے ٹویٹس ہوئے ہیں جو کہ ان کی فیور میں تھا. اچھا میری ایک بات سنیں, اگر کسی بچے نے یا کسی فرد نے کوئی ایسا ٹویٹ کر دیا کہ آفیشیل اکاؤنٹ سے, میری یار سنیں نا, کوئی ایسا ٹویٹ کر دیا, اچھا یہ انسیڈنٹ تو ہوا ہے نا, ہوا کہ بی ایل اے والوں نے ایبسولوٹلی دہشت گرد ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, ڈی جی آئی ایس پی آر اور سی ایم بلوچستان نے پریس کانفرنس میں جب افغانستان کے اوپر کیا, انہوں نے یہ خود کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ دہشت گردوں نے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے لسانی بنیادوں کے اوپر بلوچ لوگوں کو چھوڑا. یہ کہا ہے انہوں نے. تو پھر ان کی اور ہماری اسٹیٹ میں کیا فرق ہے؟
ہماری اور ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں، آپ کی اسٹیٹمنٹ کے اندر وہ ہے کہ وہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے تھے ہم بڑے دیالو ہیں، دہشت گرد ادھر انہوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا تھا، دہشت گرد وہ خود کچھ بم غبار بیٹھائے ہوئے تھے، اور وہاں سے ری ٹویٹس ایسی ہو رہی ہیں جو کہ وہ شو کرتی ہیں کہ جیسے وہ پتہ نہیں کتنے دیالو. اب اگر وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو کلپس چل رہے ہیں اور لوگ وہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو دہشت گردوں نے چھوڑا، تو کسی نے اٹھا، کون نہیں آیا؟ آپ لوگ کیوں نہیں آئے سامنے اپوز کرنے کے لیے کہ یہ جو ری ٹویٹ ہوئی ہے ہمارے آفیشیل اکاؤنٹ سے گڑبڑ ہو گئی، یہ صحیح نہیں ہوئی؟ میرا آپ مجھے ڈیفرینشیٹ کر دینا ہماری اسٹیٹمنٹ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب خود فرما رہے ہیں کہ لسانی گراؤنڈز کے اوپر بی ایل اے نے لوگوں کو چھوڑا. مجھے یہ بتائیں صاحبزاد صاحب، میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، کیا پی ٹی آئی کا آفیشیل سوشل میڈیا آپ لوگ چلا رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑا ایشو ہو گیا نا حامد رضا صاحب. اب وہ علیمہ خان صاحبہ کو بلایا جا رہا ہے، لیڈرز کو بلایا جا رہا ہے، دس از اے ویری سیریس ایشو. میرے علم میں نہیں ہے. اگر یہاں سے چلایا جا رہا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا؟ نہیں، اگر کسی اور جگہ سے بھی چلایا جا رہا ہے اور میں پتا کرنا چاہتا ہوں تو شاید مجھے پتا لگ جائے، بٹ آئی ہیو نو کنسرن. جیسے چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے. لیکن یہاں کے لیڈرز کے حوالے سے بڑی پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو بھی پتا ہے نا، کوئی لیڈر کوئی ڈیسیجن نہیں لے پا رہا، یرغمال بن گیا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آف دا ریکارڈ ہماری بہت سارے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے حامد رضا صاحب، آپ کی بھی ہوتی ہوگی. میری بھی ہوتی ہے. ہاں، تو آپ کی مسکراہٹ بھی بتا رہی ہے کہ ایسا ہی ہے. آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے حامد رضا صاحب. میں اپنی بات اپنی ذات کی حد تک، نہیں آپ کی ذات نہیں، میرا سکور ہے 100/100. خان کی جو ٹویٹ آتی ہے وہ میرے پیج سے ری ٹویٹ ہوتی ہے، دیٹ از 100/100. سو آئی ہیو بلائنڈ ٹرسٹ. آپ خود کرتے ہیں کوئی اور کرتا ہے؟ میری ٹیم کرتی. ہاں تو پھر چلیں، آپ نے وہ پڑھا بھی نہیں ہوتا نا، پھر بھی ری ٹویٹ ہو جاتے، چھوڑیں. تو مجھے نو ایشوز نا. ٹھیک ہے، that is your prerogative. اختلاف رائے کا میرا حق ہے نا. Absolutely, that is your prerogative. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کہاں سے چلتا ہے. نہیں، میں نے honestly speaking نہ مجھے پتا ہے نہ میں نے پتا کرنے کی کوشش کی ہے. لاسٹ کوشچن حامد صاحب، عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ Let the time come. بہتر ہوگا جو بھی. نہیں، اتنا سسپینس نہ چھوڑ کے جانے، سسپینس مووی نہیں ہے، کرنٹ افیئر شو ہے، بتائیں کیا ہونے والا ہے. دیکھیں، تحریک کے مراحل ہوتے ہیں. اب میرے پاس چونکہ ذمہ داری بڑی اہم آ گئی ہے اس احتجاج کے حوالے سے. آپ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب کیا ہونا. نہیں، میں نے خالی ڈیسائیڈ نہیں کرنا، اس میں تمام جماعتوں کے نمائندگان شامل ہیں. سربراہ تو آپ ہیں نا. مجھے بنا دیا گیا ہے. ہم پورا میکنزم دیں گے جی، روڈ میپ دیں گے پورا کہ ہم کس طریقے سے اب یہاں سے عید کے فوراً بعد ہم آن ورڈز آگے بڑھیں. تو روڈ میپ کا پہلا قدم ہی بتا دیں چلے مجھے، باقی روڈ میپ نہ بتائیں. آئی گیس ہماری 2 چیزیں پہلے ہیں. ایک، ہم بلوچستان، کے پی کے، سندھ اور پنجاب کے اندر اے پی سیز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک ہم نیشنل لیول پہ اے پی سی کریں گے. جو اے پی سی ہوگی بلوچستان میں وہ صرف بلوچستان کے مسائل اور دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہوگی. وہاں پر جو ڈرافٹ تیار ہوگا دیٹ ول بی دا پارٹ آف ساری جماعتیں انوائٹڈ ہوں گی حامد صاحب انشاءاللہ. جو بلوچستان میں بلوچستان کی سب جماعتیں، سندھ میں سندھ کی سب جماعتیں، پیپلز پارٹی سمیت. That's what the leadership has to decide of طریقہ تفویض پاکستان whatever they will decide. ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، یعنی ساری جماعتوں کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہاں پنجاب میں پی ایم ایل این بھی ہو، سندھ میں پیپلز پارٹی بھی ہو. پی ایم ایل این اگر ہوگی پنجاب کے اندر تو بالکل میٹنگ ہونی چاہیے. میں شاید نہ بیٹھا ہوں گا. کیوں؟ نہیں، میری کوئی ذاتی مسئلہ؟ ذاتی سمجھ لیں. نہیں تو آپ کہہ رہے ساری جماعتوں، میں تو جاننا چاہ رہی ہوں. تو پھر ذاتی سمجھ لیں، ایسا ہی. کوئی دشمنی ہے؟ دشمنی ہی ہے. چلیں حامد رضا صاحب، I will not probe into it. اگر کوئی ذاتی نہیں آپ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نو ایشوز ود دیٹ. چلیں we'll leave that for another show. ابھی آپ نے جو اے پی سی کرانی ہے اس کی ذرا ڈیٹیلز جب تک ناٹ جسٹ اے پی سی، ہم کنونشنز میں جائیں گے، ہم اس کے بعد ہم جلسوں کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو بھی ہوگا فائنل اٹیمپٹ وہ فائنل ہوگا. اچھا، اوکے، انٹرسٹنگ. فائنل اٹیمپٹ آئے گی، سو اسٹیپ بائی اسٹیپ دس. یس، آپ کو احتجاجی تحریک کو احتجاجی تحریک کے تناظر میں ہی چلانا ہے، جس طرح ماضی میں ہمارے پاس 70 سال کی احتجاجی تحریک کی روایات موجود ہیں. اس مرتبہ جو میٹنگ میں چیز ڈسکشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کچھ چیزیں پری میچور یا امیچور آپ کہہ لیں کہ ہوئی ہیں ہم سے. غلطی میں اوپنلی بیٹھ رہا ہوں، میں نے وہ اس میں تھا یا نہیں تھا، اس فیصلے میں میں نے اپوز کیا یا نہیں کیا، لیکن جب کلیکٹیولی فیصلہ ہو گیا میرا بے شک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو تھا، بٹ آئی ایم پارٹ آف اٹ. اب ہم کوشش کریں گے کہ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ نہ ہوں. اوکے، گاٹ یور پوائنٹ. صاحبزادہ حامد رضا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.